السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحدیث التاسع والعشرون۔ آج کے درس میں ہم لوگ حدیث نمبر 29 کو سمجھنے جا رہے ہیں۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویبعدنی من النار۔ یہ حدیث بڑی ہے، حدیث کو سمجھتے ہوئے چلتے ہیں اور نصف حدیث کو ہی سمجھیں گے آج کے درس میں، بقیہ جو حدیث کا حصہ رہ جائے گا انشاءاللہ تعالی وہ ہم لوگ نیکسٹ درس میں سمجھیں گے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اخبرنی بعمل، مجھے ایک ایسے عمل کے بارے میں بتائیے، مجھے ایک ایسے عمل کے بارے میں خبر دیجئے، یدخلنی الجنۃ، جو عمل میرے جنت میں داخلے کا سبب ہو، جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے، ویبعدنی من النار، اور مجھے جہنم سے، نار سے، آگ سے دور کر دے۔ مجھے ایسا عمل بتائیے، مجھے ان امور کی خبر دیجئے جو جنت میں جانے کا سبب اور جہنم سے دوری کا سبب ہو۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، بار بار پڑھا کہ صحابہ کرام بہت زیادہ حریص تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزوں کا سوال وقتاً فوقتاً پوچھتے رہتے تھے جو بھلائی کی چیزیں ہیں، جو خیر کی چیزیں ہیں، جو جنت میں داخلے کا سبب ہیں، اور ہمیشہ مفید چیزوں کا سوال کیا کرتے تھے، وہ بیکار اور لایانی سوال نہیں کیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کی، چونکہ انہوں نے خیر کا سوال کیا، انہوں نے بہت ہی عظیم سوال کیا، جنت میں داخلے کا سوال ایک بڑا سوال ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور آپ نے کہا لقد سألت عن عظیم، کہ تم نے ایک عظیم چیز، ایک بڑی چیز کا سوال کیا ہے۔ گویا کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے اور اچھی چیز کا سوال کر رہا ہے، خیر کی چیز کا سوال کر رہا ہے، تو ٹیچر کو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ آپ نے مزید کہا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، جنت میں داخلہ اور جہنم سے دوری یہ آسان ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ، یہ آسان ہے، عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، اس شخص پہ جسے اللہ آسان کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہدایت کی توفیق دیتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ذریعہ ہی نیکی کا راستہ اور جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ واضح ہونا چاہیے اور ہمیں یہ بات معلوم ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ اللہ بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو نیکی کے یہ راستے اور جنت کا یہ راستہ کن کے لیے آسان ہو جاتا ہے؟ ان لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے جو جنت کے راستے پہ ہوتے ہیں، جو جنت کے لیے کوشش کرتے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالی سے جنت کی اور نیکی کی توفیق مانگتے رہتے ہیں، ہدایت کی توفیق مانگتے رہتے ہیں۔ نیکی کا راستہ آسان ہونے کے لیے سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ہم نیکی کے کاموں کے عادی بن جائیں، نیکی کے کاموں کی عادت ڈال لیں اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کی توفیق مانگتے رہیں، وَإِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ پڑھتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جو خیر کے راستوں میں کوشش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم اس کے لیے اپنے راستے کو، خیر کے راستے کو، بھلائی کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کو اپنے راستہ دکھاتے ہیں، راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ جنت میں داخلے کے جو اسباب ہیں
جو اسباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیے، تو اس میں سب سے پہلا سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبد اللہ لا تشرکوا بہ شیئا ذکر کیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت اس طرح سے کرنا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ گویا کہ توحید جو ہے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور توحید یہ وہ عمل ہے جس کی طرف تمام انبیاء کرام نے بلایا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر سب سے پہلا حکم توحید کا آیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے اس رب کی، الذی خلقکم جس رب نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے کیا شرط ہے؟ 2 شرط ہے۔ ایک یہ کہ وہ عمل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، اس سے اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، اس کے اندر شرک کی آمیزش نہیں ہو، ریا و نمود نہیں ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخلے کے اسباب، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، صلاۃ قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے صوم رکھنا، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ گویا کہ اسلام کے جو 5 پلرز ہیں، اسلام کے جو ارکان ہیں، اس کی اہمیت کا یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ جنت میں داخلے کا سبب ہے اگر ان کو پابندی کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کیا جائے۔ پھر آپ نے کہا، ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا ادلک علی ابواب الخیر، الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا تم کو میں خیر کے کام، خیر کے دروازوں کی طرف رہنمائی نہ کر دوں؟ یعنی یہ جو فرائض ہیں، یہ جو واجبات ہیں، ان کے علاوہ بھی بھلائی کے دروازے ہیں، ان کے علاوہ بھی بھلائی کے راستے ہیں، جو نوافل ہیں، جو مستحبات ہیں، وہ ہیں۔ آپ نے کہا الصوم جنۃ، وہ خیر کے دروازے کون ہیں؟ اس میں سے ایک ہے الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال ہے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا تصوم رمضان، یعنی اسلام کے جو پلرز ہے اس میں تو تصوم رمضان کا ذکر آ گیا، پھر آپ نے آگے کہا الصوم جنہ، کہ صوم جو ہے، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ روزہ یہ گناہوں کے لیے بھی ڈھال ہے، اور روزہ یہ جہنم کے لیے بھی ڈھال ہے، چونکہ روزے کی حالت میں گناہ منع ہے، فواحش منع ہے، بدگوئی منع ہے، اور انسان روزے کی حالت میں برائیوں سے دور رہتا ہے اور ان امور کا خیال رکھتا ہے خاص طور سے، تو اس لیے روزہ جو ہے گناہوں سے ڈھال ہے، اور جب انسان گناہوں سے بچا رہے گا تو جہنم سے بھی ڈھال ہوا۔ اب روزہ سے کون سے روزہ مراد ہے؟ رمضان کے علاوہ روزے مراد ہے۔ ضروری سی بات ہے، رمضان کے روزے کا تو ذکر آ گیا ہے اوپر، اس کے بعد الصوم جنہ کہا، تو اس کے علاوہ نوافل روزے مراد ہے۔ اس سے مراد محرم کی 10 تاریخ کا روزہ ہے، اسی طرح سے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، اور ہفتے میں 2 دن سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے۔ اسی طرح سے مہینہ کے 3 روزے جو ایام بیض ہوتے ہیں، 13، 14، 15 کی روزے ہیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک دن افطار کرو اور ایک دن روزہ رکھو۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں ہر دن کروں گا، تو آپ نے کہا کہ نہیں، ایک دن افطار کرو اور ایک دن روزہ رکھو۔ تو اس طرح اس روزے کی بھی فضیلت ہے۔ نفلی روزہ میں یہ بھی ہے کہ انسان ایک دن افطار کرے اور ایک دن روزے رکھے۔ اسی طرح سے شوال کے 6 روزے ہیں، اور محرم اور شعبان کے دنوں کے روزے ہیں۔ تو ان روزوں کی فرض روزے کے علاوہ اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے۔ مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، کہ صدقہ جو ہے خطیہ کو، گناہوں کو بجھاتا ہے، گناہوں کو بجھاتا ہے، مٹاتا ہے، کما یطفئ الماء النار، جیسا کہ ماں پانی جو ہے آگ کو بجھاتا ہے۔ تو گویا کہ صدقہ بھی گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن مومن کے لیے اس کا صدقہ سایہ ہوگا، گویا کہ سایہ کرے گا
جب تپش ہوگی، جب گرمی ہوگی، جب انسان گرمی سے اور پسینے سے اور دھوپ کی تپش سے، سورج کی تپش سے حیران پریشان ہوگا۔ اور بھی کافی چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے امور میں یا جنت میں داخلے کے امور میں بتائے ہیں، جیسے کہ آدھی رات کو نماز پڑھنا، اور اسی طرح سے زبان کی حفاظت ہے، کو ہم لوگ اگلے درس میں سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکی کے راستے پہ ہوں اور نیکی کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرتے رہیں اور صدقہ کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، اس لیے کہ صدقہ جو ہے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔